نشریات میں آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2. مجھے کہتے ہیں شاہزیب اکرام اور آج ہم موجود ہیں فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں اور ہم 6th انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنونشن کو براہ راست کور کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشد صاحب اور یہ رمز فیکلٹی کے ممبر ہیں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے خوش آمدید. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے مختص کیا. ایونٹ میں آپ موجود تھے, ہم آپ کو یہاں لے آئے. تھوڑا سا اس انٹرنیشنل کنونشن کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کریں گے کیا ایونٹ ہو رہا ہے؟ اچھا, انٹرنیشنل جو کنونشن ہے, یہ جو ایکسپو ہے, اس کی پاکستان کے اندر ایک تو اہمیت یہ ہے کہ کافی ساری یونیورسٹیز جو ہے وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر ایجوکیشنل سیکٹر میں کس طریقے سے امپروومنٹ لے کے آ رہے ہیں, اور یہ ان کے لیے موقع ہوتا ہے. ادروائز یونیورسٹیز آپس کے اندر بہت زیادہ ان کیمپسز مصروف ہوتے ہیں اور ان کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ دوسری یونیورسٹیز کو دیکھ سکیں یا ان کے کام کو دیکھ سکیں. پاکستان کے اندر یہ بھی بڑا ایشو ہے کہ جو آپس کے اندر فیکلٹی کی کولیبوریشن ہے وہ بہت کم ہے, کہ مطلب جو انٹر یونیورسٹیز کولیبوریشن ہے وہ کم ہے. باہر کی یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں مل کے جوائنٹ وینچرز کرتے ہیں, ریسرچز بھی آپس میں کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک یونیورسٹی کا ٹیچر دوسری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو سپروائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ نالج جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. لیکن ہمارے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ قیمتی ایک ٹائم ہے 2 دن کے لیے کہ ہم دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ وہ اپنے جو ہے ایجوکیشن سیکٹر میں کیا کیا چیزیں لے کے آ رہے ہیں, ان کا سلیبس کیا ہے, ڈگریز کیا ہے. اس سے ہمیں بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمیں کس سائڈ پہ جانا چاہیے اور کیا چیزیں زیادہ چل رہی ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ساری یونیورسٹیز کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اب ساری یونیورسٹیز کیا کروا رہی ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر جب بھی اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو آلریڈی وہ مائنڈ بنا چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ اپنی لائف کے اندر کیا کرنا ہے. اور ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ آ گئی ہے, اور جس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کے علاوہ جو روبوٹکس ہیں اور اس کے علاوہ جو آٹو ڈرون سسٹم ہے خاص طور پہ, اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے. ابھی رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کا اگر ہم ذکر کریں, کافی زیادہ انوویشنز لائی جا رہی ہیں, بالخصوص اگر گیمنگ انڈسٹری کو دیکھیں اس میں بھی لائی جا رہی ہیں, آرٹیفیشل انڈسٹری کو دیکھیں وہاں پہ بھی کافی زیادہ جدت لانے کی جستجو جاری ہے. تو اگر ہم ایک بریف ایکسپلینیشن لائیں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں بالخصوص گیمنگ کے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے, اس میں ایز اے فیکلٹی ممبر آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں اور اس میں کیا امپروومنٹ کی گنجائش ہے, اور جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان فیلڈ کے اندر ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں جی, یہ بہت ویلڈ ہے. ایک تو یہ کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنی فیلڈ کے اندر دیکھیں گے. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر 2 ڈگریز ہیں, ایک گیم ڈیزائن اور پروڈکشن ہے اور ایک BS میڈیا اینڈ کمیونیکیشن. اب میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ہے, اس کے اندر اب ہم جو جدت لے کے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کریٹو میڈیا ٹیکنالوجیز. ٹھیک ہے, کہ اب میڈیا کا ہر اسپیکٹ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ہو رہا ہے, اور ایون جو نان ایکسپرٹ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مطلب وہ جو کبھی پکچر اس طریقے سے نہیں بنا سکتے تھے, ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے تھے, ساؤنڈ کا ان کو آئیڈیا نہیں تھا, اب وہ ایک پرومپٹ کے ذریعے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ آئے ان کو سب سے پہلے ٹریڈیشنلی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. جب تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہیومن ٹچ نہیں لگے گا وہ پرفیکٹلی کام نہیں کرے گا. اس لیے یونیورسٹی کی ایجوکیشن کبھی بھی نل اینڈ وائڈ نہیں ہو سکتی, آپ کو یونیورسٹی میں آنا ہی پڑے گا. تو BS میڈیا اینڈ کمیونیکیشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ میڈیا ہے وہ اب امرسو میڈیا ہے جسے ورچوئل ریئلٹی کہتے ہیں, میٹاورس کہتے ہیں. اس نے میٹا اپنا نام رکھ دیا تھا. اس کے علاوہ یہ کہ اب جو سوشلائزیشن ہے, بزنس ہے, وہ اب ورچوئل ریئلٹی کے اندر شفٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم نے ایک جو ہے اسپیشلائزیشن جو ہے وہ میٹاورس بھی رکھی ہے, امرسو میڈیا اینڈ میٹاورس. تو یہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں کہ یونیک ایک اسپیشلائزیشن ہے جو پاکستان میں میڈیا ڈپارٹمنٹ میں کہیں بھی آفر نہیں ہو رہی. تو یہ تو کیونکہ ایک بہت اسپیسیفک اسپیشل فیلڈ ہے جو کہ آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, تو اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ایج ہے کہ مارکیٹ میں وہ جائیں گے اور یہاں سے کیا لرن کر کے امپلیمنٹ کریں گے؟ کچھ ایسا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اگر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کریٹو میڈیا کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے کیریئر اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ریسنٹ ریسرچز کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو AI کو یوز نہیں کرنا جانتے وہ اپنی جاب جو ہے وہ کھو دیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جاب نہیں لے گا. ٹھیک ہے,
اس کی مہارت آپ کو حاصل کرنی پڑے گی, تب آپ انڈسٹری کے اندر ریلیونٹ ہو سکیں گے. تو ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ, پروڈکشن, جتنے بھی ساری چیزیں ہیں, اینیمیشن, وہ ساری کی ساری اے آئی کے تھرو ہو رہی ہیں. اور اسٹوڈنٹ جب یہاں پہ آ کے وہ ساری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ہر چیز سیکھے گا تو وہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ریلیونٹ ہوگا, کیونکہ مارکیٹنگ کی جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کی, وہ اب ایکسپرٹیز ہیں, سکلز ہیں. جب تک آپ کے پاس سکلز نہیں ہوں گی مارکیٹ آپ کو نہیں لے گی. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ پھر اپنا جو ہے وہ انٹرپرینورشپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ. زیادہ تر فری لانس کے بہت زیادہ مواقع ان کے پاس ہوتے ہیں. اگر ہم گیم ڈیزائن اور پروڈکشن کی بات کریں تو اس کے اندر بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں, کیونکہ اب گیمنگ جو ہے وہ ایک نیو میڈیم کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. اب ہر وہ چیز جو ہمیں میڈیا دیتا تھا, چاہے وہ موویز ہیں, چاہے وہ جو ہے وہ آپ کی مارکیٹنگ ہے, چاہے وہ آپ کی جو ہے وہ ایجوکیشنل کی ویڈیوز ہیں, وہ ساری کی ساری گیم کے اندر شفٹ ہو رہی ہیں. اس کے اندر رول پلینگ ہوتا ہے سسٹم, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو امرسو گیمنگ ہے, اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ وہی ہے جو ہم ٹریڈیشنل میڈیا کے اندر دیکھا کرتے ہیں. گیمنگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے, اور اس کی بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری موجود ہے. تو پاکستان میں اس کے اوپر ریمز بھی کام کر رہا ہے. تو اس انڈسٹری کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہوں گے, کچھ پریکٹیکل ویز ہوں گے جو کہ آپ کے ویژن میں ہوں گے. وہ کیا طریقہ کار ہے کہ جس کے تھرو گزار کے آپ کا اسٹوڈنٹ اس قابل ہو کہ وہ اس بڑی مارکیٹ میں سے کچھ گریب کر سکے؟ اچھا, اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ تیسرے یا چوتھے سیمسٹر میں آتا ہے نا, تو وہ اپنی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ گریب کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اب راولپنڈی کے اندر جتنی بھی گیمنگ ہاؤس ہیں وہ ہمارے انڈسٹریل بورڈ کے اندر شامل ہیں. ہم نے ان سے ایم او یوز وغیرہ سائن کیے ہوئے ہیں. تو وہ تیسرے یا چوتھے سیمسٹر میں اسٹوڈنٹس کو انگیج کر لیتے ہیں سیکنڈ ٹائم. تو وہ یونیورسٹی آتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ گیمنگ ہاؤسز کے اندر چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو انڈی گیمز ہیں, جسے انڈیپینڈنٹ گیم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ پاکستان کے اندر اب گرو کر رہا ہے. تو اسٹوڈنٹ فائنل ایئر پروجیکٹ میں اپنی الگ سے گیم بناتا ہے, وہ اسی کا جو ہے وہ ہنر ہوتا ہے. اس کے بعد وہ گیم کو بیچ دیتا ہے, اس کو رائلٹی وغیرہ ملتی رہتی ہے. جس طرح آپ پلے اسٹور کے اوپر کوئی ایپ بناتے ہیں تو آپ کو رائلٹی ملتی رہتی ہے اور آپ کا جو ہے وہ آگے بوم کرتا رہتا ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے اندر ایک تو ایج یہ ہے کہ ہمارے پاس جو انریل انجن جس کے اوپر گیم پراپر بنتی ہے, اس کا جو سرٹیفائڈ انسٹرکٹر ہے وہ ہمارا فیکلٹی ممبر ہے. پاکستان کے اندر صرف 2 یا 3 ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اور اس کے علاوہ جو یونٹی, اس کے اندر جو ہے وہ ورچوئل پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے. ورچوئل جتنی بھی گیمنگ بنتی ہیں وہ ساری یونٹی پہ بنتی ہیں. اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. تو اب یہ 2 سکلز جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ اچھے طریقے سے سیکھ لیتا ہے تو وہ خود بھی کام کر سکتا ہے, باہر کی کمپنیز کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو خاص طور پہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہے اور لاہور اور کراچی میں بہت زیادہ گیمنگ ہاؤس ہے, ان کے لیے وہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. ایون یہ کہ جو 7ویں 8ویں سیمسٹر میں ہیں وہ آلریڈی جاب لے چکے ہوتے ہیں جب وہ 7ویں 8ویں سیمسٹر تک پہنچتے ہیں. تو یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ یہ ایج ہے ہمارے گیمنگ انڈسٹری میں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے مختلف گیمنگ اس کے ساتھ افیلیشنز ہوتی ہیں, مووی سائن ہو جاتے ہیں, تو وہاں پر جاب کی نوعیت کیسی ہوتی ہے, کیا جی ڈیز ہوتی ہیں, تاکہ جو اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اس کا کیریئر پاتھ کیا ہے جب وہ گیمنگ آ کے پورا 4 سال پڑھے گا, 8 سیمسٹر ڈیٹیل میں پڑھایا جائے گا. تو جیسے ہی ایجوکیشن سے فری ہو کے جب پریکٹیکل کی طرف وہ جا رہا ہے تو اس دوران اس کے پاس کون سے ایسے سکلز ہوں گے مارکیٹ میں, وہ کیا چیزیں ہیں جو ریکوائر کر کے وہ جاب حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا, اب اس کے اندر نا, اب جس طرح گیم ڈیولپمنٹ کا ایک پورا پروسیس ہے جی, ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ زیادہ تر ڈیزائن کے اوپر فوکس کرتا ہے, کیونکہ میڈیم ہے نا, میڈیا تو ہم ڈیزائن کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو جو یو ایکس اور یو آئی ڈیزائن ہے یہ ایک جڑی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ پلیئر کی انٹیگریشن آپ کس طریقے سے کرتے ہیں. ملٹی پلیئر جو گیمز ہیں زیادہ تر آج کل وہی چلتی ہیں, کیونکہ اگر آپ کا دوسرے پلیئر کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوگا تو گیم اس طریقے سے جو آپ کو گریب نہیں کر پائے گی. بالکل. تو پلیئر کی انٹیگریشن جو ملٹی پلیئر ہے وہ ایک جڑی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ گیم کے اندر جو اس کے میکینکس ہوتے ہیں وہ علیحدہ سے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس کے اندر جو ساؤنڈ ہے, جو کیمرہ کے اینگلز ہیں وہ علیحدہ سے جڑی ہوئی ہیں. تو اسٹوڈنٹ کسی بھی ایک اسکل کو نا وہ زیادہ فوکس کرتا ہے جس میں اس نے آگے جانا ہوتا ہے.
تو وہ اس حساب سے ہی آگے جو اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے کہ میں اگر جو ہے وہ ملٹی گیمنگ کے اندر جاؤں گا تو میں نے انٹیگریشن کس طریقے سے سیکھنی ہے, کون سا ساتھ میں مجھے ہیلپ کرے گا, اور اس طریقے سے جو گیم کا انوائرمنٹ ہے وہ کس طریقے سے ڈیزائن کرتا ہے, اینیمیشن کس طریقے سے ڈیزائن کرنی ہے, تو وہ اس حساب سے اپنا جو ہے وہ کیریئر پاتھ چوز کر لیتا ہے. اچھا, جب یہ گیمنگ کا ڈپارٹمنٹ ریمز نے اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پیک پہ نہیں تھا, انیشیل فیزز پہ تھا. اس دور میں اور اب 3-4 سال کے فرق کے بعد وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو چیزیں ہیں کیا اس کورس کے اندر امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, یا کچھ اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بھی مدد لی جا رہی ہے گیم ڈیولپمنٹ کے اندر؟ بالکل لی جا رہی ہے. اور اب جو انریل ہے, کیونکہ ہمارا تو وہ ایک انڈسٹریل پارٹنر ہے اور ایجوکیشنل پارٹنر ہے انریل انجن, تو وہ جب بھی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ ہم اس کو لازمی اویل کرتے ہیں. تو وہ اے آئی انٹیگریشن اس کے ساتھ ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو گیمنگ کے جو ڈیزائن ہیں یا گیمنگ کے جو جتنی بھی اسٹوری ٹیلنگ ہے وہ ساری کی ساری اس کے تھرو ہو رہی ہے, اور اینیمیشن کے اندر بھی ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انکلوڈ کر دیا گیا ہوگا. اچھا, گیمنگ میں جو رینڈرز یوز ہوتے ہیں, جو ویژولز یوز ہوتے ہیں, جو وی ایف ایکس یوز ہوتے ہیں, کیا یہ مینولی بنائے جاتے ہیں, بنائے جا رہے ہیں, یا اس میں کچھ کلیدی کردار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کلیدی کردار ہے؟ لیکن بات وہی ہے کہ جب تک ہیومن ٹچ نہیں ہوگا تو ٹریڈیشنلی پہلے اسٹوڈنٹ کو ہم سکھاتے ہیں کہ جب آپ اپنے ہاتھوں سے بناؤ گے تو کیسا بنے گا, ٹھیک ہے. جب تک ان کو وہ والے سٹیپس نہیں آئیں گے تو وہ پرومپٹس کے تھرو وہ چیز نہیں کریٹ کر پاتے. تو اس لیے ان کو انیشیل سیمیسٹرز کے اندر ہم ٹریڈیشنلی فوکس کرتے ہیں کہ وہ گیم کو ٹریڈیشنلی بنا سکیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم ان کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف لے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور ہمارے جو بھی ویڈیوز ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے وہ آپ دیکھیں گے. تھوڑی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. موریشس, مائی نیم از منصور کریم بخش. میں یہاں 6 مہینے سے ہوں, اور آئی ایم دی ہائی کمشنر آف موریشس. مائی نیم از منصور کریم بخش. میں یہاں 6 مہینے سے ہوں, اور I am very happy to be here today. At some point in time, Rifa University had a campus in Mauritius. تو یہاں آنا تو لازمی تھا. تو یہاں آ کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈینٹس جو کلچرل ایکسچینج میں جاتے ہیں وغیرہ, وہ ان کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے ایکسیٹرا. تو یہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہو جائے گا. بیسیکلی آئی ایم آلسو فرام دی اکیڈیمیا. تو یہ تو مائی سیکٹر ہے, میرا سیکٹر ہے, تو میرا انٹرسٹ ان میں بہت زیادہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. So far, how's your experience been here? It's really good and I really like it and enjoying here. And in which university you are currently studying, and what is your subject currently, and what are you studying right now? I'm studying MIT. And I'm basically from Pakistan, but I'm showing the Saudi culture because I was born there and my parents sent me to Rifa International to study here. And I see that you have plenty of Saudi students here in Pakistan as well. So what about them? How's their experience so far in Pakistan? It's really good and we are literally enjoying this country and the people, it's very nice here. And like, I want to ask something, that is there any specific kind of language barrier, in Pakistan, like most of your classes and their classes are in Urdu, and like is there? No, actually they explain to us to English and also in Urdu as well, and any language that we comfortable with. And how do you see the faculty? It's not really difficult here. It's good actually. ایک بار خوش آمدید سامعین, آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2 فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے براہ راست. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنونشن اینڈ ایکسپو 2026 جاری ہے, اور اس حوالے سے ہم آپ سے اپڈیٹس بھی شیئر کر رہے ہیں, اور مختلف گیسٹ بھی ہمیں جو ہے وہ جوائن بھی کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلری آرٹس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میاں اطہر جمیل صاحب. ان سے آج ہم جانتے ہیں کہ آج کا جو ایونٹ ہے وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے, کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر ملتا ہے, کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ آج کا جو ایونٹ ہے وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ اپرچونیٹیز کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے, کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو جو ایکسپوجر ملتا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو انٹرنیشنل کنونشن اور ایکسپو اس وقت 2026 ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے تمام یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے,
وہ یہاں پہ آئیں اور ایکسپلور کریں, بیکاز ڈفرینٹ یونیورسٹیز آن کیمپس موجود ہیں, ڈفرینٹ اسٹارٹرس اپنا جو ہے نا وہ آئیڈیاز کو شیئر کر رہے ہیں یہاں پہ. تو اس حوالے سے تو یہ ایک بہت بڑی لرننگ اپرچونٹی ہے میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کے لیے, اور ایک ایکسپوجر ہے کہ اس سے وہ آئیڈیاز نئے جنریٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس وقت کیا چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے. So I think this is overall a great opportunity to learn. اچھا, اس ایونٹ کی جو افتتاحی تقریب ہے وہ ہمارے گلبرگ گرینز کیمپس میں ہوئی تھی, اور وہاں پر ریکا کے اسٹوڈنٹس بڑے مجھے ایکٹیو نظر آئے, مختلف چیزوں میں وہ پارٹیسپیٹ کرے تھے, بڑا مینجمنٹ میں جو ہے ان کا رول نظر آیا تھا. تو ریکا کے بارے میں بتائیے کہ یہ کس طرح کا ادارہ ہے اور اسٹوڈنٹس کو کیا کیا پروگرامز جو ہیں وہ آفر کیے جا رہے ہیں. اچھا خیر, یہ تو آپ نے بڑا ریسنٹ پاسٹ کا ذکر کر دیا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہاں نوٹس کیا, تو اٹ مین دیٹ اسٹوڈنٹ مسٹ ہیو بین ڈوئنگ سم تھنگ ریئلی گڈ. میں تھوڑا سا اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس میں ڈفرینٹ 4 اسٹریمس میں اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کر رہے ہیں, اور اس طرح سے پریپیئر کر رہے ہیں دیٹ دی اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ جابس کوئکلی, اور دے شوڈ بی ایبل ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنسز. تو ہم ان 2 اسٹریمس میں کام کرتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک تو 4 ایئر ڈگری پروگرام ہمارے پاس ہے جو کہ HEC ریکگنائزڈ ہے, اور ہم اس میں ہوٹل مینجمنٹ میں اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں, اور ہم اس میں کلنری آرٹس میں اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں. تو ایک 4 ایئر کا ٹریک ہے. پھر ہمارے پاس ایک 2 ایئرس ٹریک بھی ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ ADP کر سکتا ہے ہوٹل مینجمنٹ میں اور کلنری آرٹس میں. اس کے علاوہ پھر 3rd اسٹریم جو ہے ہمارے پاس وہ ڈپلوماز کی ہے. وی آر آفرنگ انٹرنیشنل CTH ڈپلوماز جو کہ UK بیسڈ آرگنائزیشن ہے, اراؤنڈ دا ورلڈ ویری ویل نون ہے. ہم اس کے ڈپلوماز بھی ہوٹل مینجمنٹ اور کلنری آرٹس میں کروا رہے ہیں. اور 4th جو ہے وہ ہم شارٹ کورسز کرواتے ہیں, 1 منتھ کا, 1 ویک کا, 15 ڈیز کے. وہ بھی انڈسٹری لیڈ کورسز ہیں, اور وہ ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, دے وانٹ ٹو انہینس دیئر اسکل سیٹ, تو وہ ان شارٹ کورسز میں بھی آتے ہیں. لیکن دیکھیں اسٹریمز تو بہت یونیورسٹیز میں اس طرح کی ملتی جلتی ہوں گی, لیکن آئی کین سیفلی سے دیٹ وی آر ون آف دا ویری ویری فیو یونیورسٹیز ان پاکستان کہ جن کے پاس آن کیمپس پریمیسز میں جو ہے وہ تمام سیٹ اپ موجود ہے. آئی کین سے, میں اگر اس کو ریفریز کر دوں تو وی آر لائک اے منی ہوٹل, ایوری تھنگ از آن کیمپس. آپ کا فرنٹ آفس سے لے کے فوڈ اینڈ بیوریج کے لیے کیفے ہے, ہاؤس کیپنگ ٹریننگ کے لیے بیڈ روم ہے. تو ہم جتنی بھی ٹریننگ ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ آن کیمپس دیتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو اے ویری اسٹرانگ کولیبوریشنز ود آل بگ ہوٹلز ان پاکستان الحمدللہ. اور اس سے ہٹ کے جو رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس میں ہم کرتے ہیں, we offer our students internship every year. ہمارا جو 4th year جو گریجویٹ ہو رہا ہے بچہ, وہ کم از کم 4 انٹرنشپس اس نے اپنی ڈگری کے دوران کی ہوتی ہیں. اور ابھی آپ نے مینشن کیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ جو اسٹالز کیے ہوئے تھے, یہ بھی ہمارا ایک ایسا ایکسپیرینشیل لرننگ کا پروجیکٹ ہے کہ جو 8th سیمسٹر میں بچہ ہے وہ اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ, وہ اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ ہے اس کا اسٹریٹ فوڈ کے نام سے. تو یہ جو جتنا یہ سبجیکٹ ہے اس میں کلاس روم لرننگ نہیں ہے, ایکسپیرینشیل لرننگ ہے ٹوٹل فرام ویری فرسٹ کلاس ٹل اینڈ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, فرسٹ 8 ویکس میں بچے نے اپنا جو آئیڈیا ہے اس کو کنسیو کیا, اس کو میچیور کیا, اس کی فیزیبلٹی بنائی, اینڈ دین نیکسٹ 8 ویکس دے آر گوئنگ ٹو سیل دیئر پروڈکٹس, دے ہیو ٹو میک پروفٹ. اور وہ پراپر ایک فائنینشیل ماڈل کے تحت بچہ جو ہے وہ سیل کرتا ہے. جو آپ نے 2 دن پہلے رفا کے کیمپس میں بھی دیکھا تو دو اسٹوڈنٹس ور آل سیلنگ دیئر پروڈکٹس. آج بھی یہاں فاسٹ یونیورسٹی میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنے اسٹال لگائے ہوئے ہیں. دے آر دیئر ایکچوئل اسٹارٹ اپس اینڈ دے آر سیلنگ دوز پروڈکٹس, دے آر میکنگ منی. سو وٹ وی وانٹ از دیٹ آور اسٹوڈنٹ شوڈ ناٹ اونلی بی پرسوئنگ جاب, they should actually be able to start their own businesses, because SMEs کا جو contribution ہے پاکستان کی economy میں وہ بہت بڑا ہے. and in RIFA we believe that the student should have this capacity to start their own businesses. اچھا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سا کیریئر کاؤنسلنگ بھی کریں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت اسٹوڈنٹس, ان کے لیے بھی کہ جو ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس یہ جو فیلڈ ہے ظاہر ہے کنونشنل فیلڈ نہیں ہے, تو اس کا انٹرنیشنلی کیا کیریئر اسکوپ ہے اور نیشنلی اس کا کیا کیریئر اسکوپ موجود ہے. جو اسٹوڈنٹس اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں انہیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ ویسے بڑا ہی آپ نے امپورٹنٹ کوشچن کیا, اور اس وقت میرا خیال ہے یہ پاکستان کی اکانومی میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کون سی ایسی اسکل سیٹ بچوں کو دیں جس سے
وہ ایک تو جاب مارکیٹ میں جا سکیں, امپلائیبل ہوں, کوئک امپلائیبلٹی انشور ہو سکے, اور اگر وہ اس بات کو نہیں لینا چاہتے تو پھر انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. انٹرپرینورشپ والی سائڈ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے کور کی کہ ہاؤ وی آر ایکچولی پریپیئرنگ دیز اسٹوڈنٹس. اچھا, وین اٹ کمس ٹو جاب مارکیٹ نا, تو ہم اس کو 2 حصوں میں دیکھتے ہیں. آپ سب سے پہلے پاکستان کے ٹورزم پوٹینشیل کے بارے میں دیکھ لیں کہ پینڈیمک کے بعد پاکستان میں ٹورزم جو ہے وہ مینی فولڈ بڑھی ہے. اور میں اگر ٹاپ برانڈز کی اس وقت بات کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ پی سی ہاسپٹیلٹی از اوپننگ آلموسٹ 20 ہوٹلز ان نیکسٹ 1 year. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح اور گروپس ہیں. گریس ہاسپٹیلٹی کے نام سے ایک گروپ ہے, دوز آر سیئنگ دے آر گوئنگ ٹو اوپن 50 ہوٹلز ان نیکسٹ 5 to 7 years. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ 5 years میں پاکستان میں 80+ ہوٹلز اوپن ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت بھی اپارٹ فرام دا ریسنٹ کرائسس, اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں کیونکہ انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ یہ جو اس وقت کا کرائسس ہے یہ ختم ہو جائے گا, تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں انارمس گروتھ ہے. اور ہمارے پاس جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت انڈسٹری میں, جو اچھا ہیومن ریسورس ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, بیکاز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ گروتھ ہے. آپ بے شک وہ دبئی کی مارکیٹ کو دیکھیں, آپ رس الخیمہ کو دیکھیں, آپ سعودی ویژن 2030 کو دیکھیں. سعودیز آر اوپننگ آلموسٹ 1200 ہوٹلز ان نیکسٹ 5 years ٹائم. اور 1200 ہوٹلز کا مطلب یہ ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی نیڈنگ مور دین 100,000 امپلائیز اور ٹرینڈ لوگ. تو اگر پاکستان کو 10% کا کوٹا بھی سعودیہ میں مل جائے تو آپ امیجن کریں کہ وی آل یونیورسٹیز if we get together and start producing hospitality professionals, we will not be able to actually fulfill this gap. تو پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے اس وقت. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو گورنمنٹ نے ریسنٹ سروے کو 2-3 مہینے پہلے جو سروے آیا ہے اس کے تحت ہاسپٹیلٹی سیکٹر از ون آف دا بگیسٹ امپلائر ان پاکستان. گورنمنٹ میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں اس سے زیادہ لوگ اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری میں اسکوپ ہے. جو آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو کہ یہ کنونشنل فیلڈ نہیں ہے, لوگ ابھی بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر کیا اسکوپ ہوگا. اور میں یہ بھی مینشن کروں گا کہ بہت سارے ایون پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہاسپٹیلٹی میں جائے گا تو کیا کرے گا بچہ, وہ ایک بیرا بنے گا, ویٹر بنے گا. حالانکہ ہوٹل بزنس از لائک اے سٹی. اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں ہر طرح کا بندہ موجود ہے. اس میں کلنری آرٹس کے لوگ بھی ہیں, اس میں فرنٹ آفس بھی ہے, اس میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ بھی ہے, اس میں HR بھی ہے, اس میں PR بھی ہے, اس میں میڈیا بھی ہے, سب کچھ ہے. جو یونیورسٹیز پروڈیوس کر رہی ہیں کسی بھی فیکلٹی میں, ٹھیک ہے, وہ کہیں نہ کہیں ہوٹل میں اس کی ضرورت جو ہے وہ موجود ہے. تو اٹس اے بگ ایکو سسٹم جس میں بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دا پرومسنگ فیلڈ نیشنلی بھی اور انٹرنیشنل. اور میں اگر بیونڈ مڈل ایسٹ بات کروں تو آپ یورپ میں دیکھیں کہ اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کلنری آرٹس کی. کینیڈا میں دیکھیں تو آپ کو $25+ پہ کینیڈا میں پر آور پہ کلنری آرٹس کا, جس بچے نے ڈپلوما کیا ہوا ہے, 5 years+ ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, ان کو وہاں پہ جاب مل رہی ہے. اسی طرح آپ آسٹریلیا کی مارکیٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کلنری آرٹس میں بہت پوٹینشیل ہے. تو اوور آل ان مائی اوپینین دیر از اے ہیوج پوٹینشیل ان پاکستان اینڈ ابراڈ, اینڈ اسٹوڈنٹ شوڈ کم اینڈ ایکسپلور. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں میں ان کو انکریج کروں گا اور انوائٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے کیمپس کو بھی آ کے دیکھیں, اینڈ دے ول بی امیزڈ انشاءاللہ کہ ہم نے کیسے آن کیمپس تمام پریمیسز رکھا ہے جسٹ ٹو اسٹرینتھن دا اسکل سیٹ آف دیز اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ کا کیا ویژن ہے اور آپ ان اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا ان کو کچھ ڈاؤٹس ہیں کہ اس فیلڈ میں ان کا کیریئر بنے گا یا کس انسٹیٹیوٹ کا ان کو انتخاب کرنا چاہیے, اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں تو میں بالکل کلیئرلی ایک بات کہوں گا کہ انسٹیٹیوٹ کو تو وہ اپنی مرضی سے پک کریں. دی اونلی تھنگ دے شوڈ ڈو از, اگر آپ میری ریکمنڈیشن لیں تو آئی ووڈ لائک دیم ٹو گو اینڈ وزٹ ایٹ لیسٹ 5 different universities and see that if the university is providing you some physical structure to give you training on campus, پھر آپ اس کو ضرور چوز کریں. اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں صرف بکش نالج ڈیلیور کیا جا رہا ہے تو پلیز ڈونٹ ڈو دس, بیکاز دس انڈسٹری از ناٹ اباؤٹ بکش نالج, دس از آل اباؤٹ ایکسپیرینشیل لرننگ. آپ ان یونیورسٹیز کو پک کریں, ان انسٹیٹیوشنز کو پک کریں جو آپ کی ایکسپیرینشیل لرننگ کو اہمیت دے رہے ہیں.
تو ایک تو میرا یہ ہے لیٹ دا اسٹوڈنٹ دین ٹیک ڈیسیژن کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں. دوسرا آپ کا کیا تھا؟ ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ کا کیا ویژن ہے, کیا آپ دیکھتے ہیں اس کیریئر میں کہ مزید پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں, اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں تو دیکھیں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اگر آپ میری ویژن کی بات کریں تو آئی بلیو دیٹ اسٹوڈنٹس دوز آر میٹریکولیٹ FA BA they are looking for job. This is one of the greatest area for them to explore. آپ آئیں, آپ آ کے اس کو ایکسپلور کریں. The only thing you need to work on is your communication skills. آپ اپنی communication skills کو اگر اچھا کر لیں تو اس سے بہتر انڈسٹری آپ کو نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. باقی تو دیکھیں نا AI کی وجہ سے ہر انڈسٹری میں بہت چینج آ رہا ہے, لیکن اگر آپ ورلڈ اکنامک فورم کی بھی رپورٹ پڑھیں گے, آپ دنیا کی اور بھی جو رپورٹس اس وقت آ رہے ہیں ان کو پڑھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاسپٹیلٹی اینڈ ایگریکلچر آر دا لیسٹ امپیکٹڈ سیکٹرز ڈیو ٹو AI. باقی سیکٹرز جو ہیں وہاں پہ تو بہت کچھ امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. تو آپ کو اس طرح کے ایریا میں کام کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ ایٹ لیسٹ نیکسٹ 10, 15, 20 ایئرس آپ اس کو کر سکیں. باقی تو اوور آل چینجز جو دنیا میں آ رہی ہیں اس سے بندے کو جو ہے وہ ان چینجز کو بیسیکلی آپ نے دیکھنا بھی ہے اور اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرنا ہے کہ آپ کیسے جو ہے وہ 5 سال بعد 10 سال بعد مارکیٹ میں ریلیونٹ رہیں گے. سو یو ہیو ٹو کیپ ایکچولی اپڈیٹنگ یور اسکل سیٹ سو دیٹ یو اسٹے ریلیونٹ ان دا مارکیٹ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا میرے خیال سے ایک یہ بھی ویژن ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا بہتر سے بہتر اپرچونیٹیز دی جائیں, جیسے کہ آج کا ایونٹ ہے اور ہماری یونیورسٹی بھی از ون آف دا پارٹیسپینٹ. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے دیکھنا سننے والے؟ دیکھیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا تو جو ویژن ہے نا دیٹ از ویری کلیئر ٹو پرووائڈ میکسیمم اپرچونیٹیز ٹو دا اسٹوڈنٹس. ہمارا اسٹوڈنٹ اس وقت ایون ہاسپٹیلٹی اسکول کا اسٹوڈنٹ, اس کو ہم نے انڈسٹری جیسے لنکیج دیا. رفا کے ہر ڈپارٹمنٹ میں میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. پھر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ پاکستان میں جیسے انٹرنشپ کی ہم نے بات کی, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ان کا ایکسپوجر اس وقت ہو رہا ہے ڈفرینٹ ڈگری پروگرامس کے لیے وہ جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ رفا بہت زیادہ اپرچونیٹی اسٹوڈنٹ کو دے رہی ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی گرو کرنے کی. تو اوور آل آئی تھنک ون آف دا بیسٹ اپرچونیٹیز آر اویلیبل ٹو اسٹوڈنٹ رائٹ ناؤ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سامعین اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں رفا FM 102.2 اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنونشن 2026 جو ہے اس کی نشریات آپ کے سامنے جو ہے ہم سوشل میڈیا چینلز پر بھی آپ اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اس ایونٹ کی جو اپڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ شیئر بھی کریں, ہمیں گیسٹ بھی جو ہے وہ جوائن کریں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں اطہر جمیل صاحب جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس کے. تو ان سے بھی گفتگو جاری رہی کہ کس طرح سے یہ جو ہوٹل مینجمنٹ کی جو فیلڈ ہے یہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفیشیل ہو سکتی ہے, اس میں کس طرح سے وہ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. ایک ان کنونشنل فیلڈ ہونے کے باوجود یہ ایک بہت بڑا ایک امپلائر سیکٹر بھی ہے, بہت سے لوگوں کا اس کے ساتھ روزگار بھی جڑا ہوا ہے. نیشنلی بھی اگر ہم دیکھیں اور انٹرنیشنلی بھی جو ہے اس کا اسکوپ موجود ہے. تو اس حوالے سے ان سے گفتگو جاری رہی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور سامعین آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2 فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے براہ راست انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنونشن اینڈ ایکسپو 2026 کی جو ہے خصوصی نشریات براہ راست جو ہے آپ سے شیئر بھی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پیجز پر, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے ریڈیو پر بھی سن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو بھی اپڈیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس ایونٹس کی, اور ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ گیسٹ بھی جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد نعمان منصور صاحب جو کہ ہیڈ آف انٹرنیشنل آفس ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو ان سے جو ہے آج کے ایونٹ کے حوالے سے بھی جانتے ہیں, اور جو ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس طرح سے مختلف خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور اسٹوڈنٹس کس طرح سے جو اسٹوڈنٹس کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ایز اے ہیڈ آف انٹرنیشنل آفس آپ آج کے ایونٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ ہے کہ انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس ہیں انٹرنیشنل ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ایکسچینج پروگرام کے تھرو جو ایگریمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں. تو آج کا جو ایونٹ ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنونشن اینڈ ایکسپو, تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے, ایکسپوجر کیسے ملتا ہے؟ آپ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ First of all جی thank you for having me and having the international office presence overall on the campus here فارس یونیورسٹی کے اندر بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وی آر ویری ایکسائٹیڈ ایز انٹرنیشنل آفس
to be part of this program. इसका फोकस ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कन्वेंशन स्टूडेंट का यही है कि मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और उनको इंटरेक्टिव माहौल प्रोवाइड किया जाए, उनके लिए लर्निंग हो, और उसके साथ साथ जो इस वक्त डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अक्रॉस पाकिस्तान, उधर से उनकी भी लर्निंग हो सके, उनको एक्सपोजर मिले कि पाकिस्तान में मल्टीपल लेवल पे मल्टी लेयर्ड किस्म का काम हो रहा है. सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ व्हाट आई बिलीव कि इस वक्त इंडिविजुअली तो इस तरह का मामला है. सही. अच्छा, ये बताएगा कि जो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, MOUs होते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू भी वहाँ पर 1 या 2 सेमेस्टर के लिए वहाँ पर जाते हैं. तो ये किस तरह से जो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो किस तरह से स्टूडेंट्स को इन एग्रीमेंट्स के ज़रिए एक तो एक्सपोजर भी देती है डिफरेंट कंट्रीज़ का, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल. इसको मैं थोड़ा सा आपको 4 सेमेस्टर्स पहले, तकरीबन 2 साल पहले आपको ले जाता हूँ. और इट्स बिन ये हमारा ऑफिस जो है, नेशनल ऑफिस, वाज एस्टैब्लिश्ड अबाउट 4 सेमेस्टर्स अगो, अबाउट 2 years ago. और उसमें दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने बायलैटरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के ऊपर और उसके साथ साथ जो एग्रीमेंट्स विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका बहुत ही उनके ऊपर फोकस किया. उनके मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ बातचीत शुरू हुई और हमने एज अ पायलट रन इनिशियली पहले अपने स्टूडेंट्स जो है वो मलेशिया में भेजे. उस वक्त से लेके अब तक इन सेमेस्टर्स में तकरीबन 200 स्टूडेंट्स जो हैं वो मुल्क से बाहर जाके 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर्स के लिए पढ़ चुके हैं. इनिशियली जो एक सॉर्ट ऑफ अगर हम सीक्वेंस में इसको लें तो पहला तो स्टेप इसमें यही लिया जाता है कि आप यूनिवर्सिटीज़ के साथ को अप्रोच करते हैं, यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को, और उनके साथ एक बराबरी की लेवल पे, बायलैटरल लेवल पे हम ये एग्रीमेंट करते हैं कि आप हमारा स्टूडेंट स्कॉलरशिप के ऊपर जो ट्यूशन वेव ऑफ की जाती है वो आप लेंगे और इसी तरह आपका स्टूडेंट हमारे इधर रिफा में पढ़ेगा. तो अक्रॉस पाकिस्तान बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ इतनी सक्सेस ये अचीव कर सकी हैं in a very short time. तो रिफा हैज़ बिन blessed, and I think we and I individually हम लोग I think we're privileged to be part of this journey, जिसमें हम ये इतना ज़्यादा हमारा जो है वो स्टूडेंट को एक्सपोजर हुआ है. अच्छा, इसके साथ साथ जो and I really believe कि ये it is my personal and professional passion कि हमारा जो स्टूडेंट है वो ग्लोबल एक्सपोजर ले, वो पाकिस्तान से स्टेप आउट करे, वो वहाँ का जो एक उसकी इन्वायरमेंट है मुख्तलिफ मुल्कों की, and that includes for example from South Korea, highly technologically advanced country, to Malaysia, to Turkey, and to Indonesia, to US and Canada. मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो जाए, पढ़े, देखे, समझे और फिर अपनी फ्यूचर और कैरियर प्लानिंग करे. वो देखे कि इस एक्सपोजर के साथ साथ वो आगे अगर MS और PhD करना चाह रहा है, अगर वो आगे रिसर्च करना चाह रहा है, अगर वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करना चाह रहा है, तो वो किन कंट्रीज़ में पाकिस्तान से बाहर भी अपनी एक प्रोफाइल को रेज़ करते हुए वहाँ काम कर सकता है. तो वो अगले 5 से 7 साल का अपना कैरियर जो है वो एक मैप कर सकता है. तो आई थिंक दिस इज़ एन एक्साइटिंग सॉर्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनी स्टूडेंट. और इसके साथ साथ हमारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए भी एक्सचेंज ऑफर्स होता है. ऑफ कोर्स थोड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन आई थिंक इट इज़ स्टिल देयर. एंड एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन आपकी प्रोग्राम की वसातत से मैं ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि फैकल्टी मेंबर्स को भी ये कहूँगा कि वो स्टेप अप करें और इसमें इन्वॉल्व हों, हमारे साथ मिलें और काम करें. और उसके आई थिंक वर्ल्ड इज़ सॉर्ट ऑफ द स्टेज फॉर अस टू डू दीज थिंग्स इंशाल्लाह. बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं. और इफ्तिताही तकरीब वाले दिन कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से मेरा इंटरेक्शन हुआ. तो जैसे कि आपने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो एग्रीमेंट होते हैं तो वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू वहाँ पर अपना सेमेस्टर गुजारते हैं. तो ये एक मेरे ख्याल से एक कल्चरल ब्रिज भी होता है
کیونکہ وہ کہتے کہ ہمیں پاکستان کا کلچر بہت پسند ہے, ایون کہ انہوں نے اردو لینگویج بھی سیکھی ہے, انہیں پاکستانی فوڈ بہت پسند آیا ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل جو کولیبریشنز ہوتی ہیں تو یہ کلچر کو کس طرح سے پروموٹ کرتی ہیں, اور ہم پاکستان کا جو ایک کلچر ہے, ایک امیج ہے, ایک سافٹ امیج, وہ کس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک یہ بہت ہی اہم سوال, اور آئی تھنک آج کل کے زمانے اور جو ایرا اور ہم سے جس سے گزر رہے ہیں, جس میں پاکستان کی ایک طرف پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح کا معاملہ ہوا ہے, تو آئی تھنک دس از این اپرچونیٹی جو ہم اپنے ایک اسمال ایریا میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں, نہ صرف رفا کے اسٹوڈنٹس کے لیے رفا کو شو کیس کرتے ہوئے بلکہ پاکستان کو شو کیس کرتے ہوئے. جب ایک اسٹوڈنٹ ملک کے باہر کسی بھی کنٹری سے, وہ چاہے یمن ہے, وہ سعودیہ ہے, یا وہ ترکی ہے, یا ملیشین ہے, وہ جب آتا ہے یہاں لینڈ کرنے سے لے کے, اور وہ جہاں وہ ہاؤسنگ میں رہتا ہے, ہاسٹل میں رہتا ہے, اور پھر وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, تو ایک یہ یہاں سے وہ ایک پاکستانی کلچر کی ایک اچھی چیز ہے ہماری ہاسپٹیلٹی والی سائڈ, جیسے ہم ہوسٹ کرتے ہیں مختلف لوگوں کو جو ہماری ایک اقدار ہیں, جو ہمارا کلچر ہے. آئی تھنک ان سے ان کا جب انٹریکشن ہوتا ہے تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان تو جو نیوز والا یہ وہ نہیں ہے, یہ تو ایک بالکل ریئل پاکستان, ایک ایسا پاکستان جو ان کو بہت ویلکم کرنے والا ہے. تو آئی تھنک دس کین گو اے لانگ وے, اور ابھی تو شروعات ہے جی انشاءاللہ. میرا اور ہمارا اوور آل انڈر دا ویژن آف دا چانسلر حسن محمد خان صاحب, ہمارا یہ ہے کہ ہماری ویژن یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس کو ہوسٹ بھی کر سکیں, اور یہاں سے ہمارا جو ہے وہ ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس کین اسٹیپ آؤٹ آف پاکستان ٹو گین دیٹ گلوبل ایکسپوجر اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ آئی تھنک بہت ہی ایکسائٹنگ ٹائم ہے ہمارے لیے, اینڈ آئی تھنک دس کوڈ بی اے ریئلی کلچرل ایک جو برج کرنے کا والا معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ایکسچینج پروگرام ہے اس کا کیا ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے, کیا کچھ سرٹن جو ہے جی پی اے ریکوائرڈ ہوتا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ اسٹوڈنٹ ظاہر بہت اسپائر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس پروگرام کو جوائن کریں, تو اس کے لیے کیا ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے؟ اچھا اس پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہر کنٹری کی اور ہر یونیورسٹی کا ایک اپنا ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے, لیکن ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپلیکیشنس کو یوزلی کنٹری وائز سیپریٹ کرتے ہیں. تو اینی ون ہو از انٹرسٹڈ 2.3 جنرلی از منیمم جو کچھ یونیورسٹی اسٹینڈ کرتی ہیں. ترکیش یونیورسٹی, کچھ اور یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کا اپنا کرائٹیریا بہت سخت ہے, تو وہ گریڈس وائز انہوں نے ایک منیمم سورس رکھا ہوا ہے. لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جی پی اے کے ساتھ ساتھ آپ کی, کیونکہ ہاؤسنگ یعنی بورڈنگ اینڈ لاجنگ جو ہے وہ آپ کو خود برداشت کرنی ہے, اس کا آپ کو خرچہ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ کو فل اسکالرشپ ٹیوشن کی مد میں وہاں ملتا ہے. تو فار ایگزامپل ایک اگر ساؤتھ کورین یونیورسٹی ہے اور وہ اس کا وہاں کی فیس $5,000 ہے, 18-20 لاکھ روپے بنتے ہیں, تو وہ فلی ویوڈ آف ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرکش یونیورسٹیز ہیں, وہاں تھوڑا سا فرق ہوگا. وہاں یہ ہے کہ جی پی اے پلس آپ کو ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ فار ایگزامپل میں بھی 5 سے 7 لاکھ کی آپ کو اگر ایکسپینس آپ برداشت کر سکتے ہیں 6 مہینے کے لیے, تو آپ وہاں سے میرے خیال میں آپ بالکل آپ یعنی ایزیلی ایلیجبل ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. اچھا کیونکہ کنٹری ٹو کنٹری اسپیسیفک ہے, ساؤتھ کوریا میں پرٹیکولرلی فار ایگزامپل آپ کو آئلس کا ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگین جب آپ اپلائی کرتے ہیں, اف یو آر انٹرسٹیڈ, تو وہ وہاں آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں اور اس جرنی کا حصہ بن سکتے ہیں. اینڈ آف کورس آئی تھنک لاٹ آف اسٹوڈنٹس کو میں خود بھی بتاتا ہوں, اور میری اپنی گروپ کے اندر بھی, ہم نے ٹیم میں بھی یاد دہانی کے لیے سب کے لیے کہ پاسپورٹ از دا فرسٹ تھنگ. تو جی پی اے کا خیال رکھیں, اگر آپ کا 3 کے قریب ہے تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, لیکن اینی تھنگ ابو 2.5 آپ کے ایک ریزنیبل چانسز ہوتے ہیں. کچھ فائنینشیل پیکنگ, لیکن بھائی پاسپورٹ سے اسٹارٹ کر لو, پہلے پاسپورٹ ضرور بنوا لو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپلائی کرو, تو یو شوڈ بی پارٹ, یو ول بی پارٹ آف اٹ انشاءاللہ. صحیح. اچھا میں آپ کا کیونکہ زیادہ وقت نہیں لوں گی, تمہارے پاس وقت بھی کیونکہ مختصر ہے, تو یہ بتائیے گا جاتے جاتے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے حوالے سے, اور جو انٹرنیشنل آفس ہے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے بتائیے. جی بالکل. آئی تھنک رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی انڈر دا ویژن آف دا چانسلر, ہمارا بہت ہی فوکس ایک اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن والی سائڈ, اور پھر برجنگ ود دا انڈسٹری.
اور وہ انڈسٹری کے پرسپیکٹو سے تاکہ ان کی کیریئر گروتھ, ان کی جاب امپلائمنٹ والی سائڈ وہ ایک کوئکلی آفٹر گریجویشن ہو سکے. بلکہ نہ صرف یہ, ہمارا آفس, انٹرنیشنل آفس, یہ اس رول کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ وائل دے آر اسٹڈیئنگ تو وہ اپنا ایک ریزومے, اپنا سی وی بلڈ اپ کر سکیں. اور نہ صرف پاکستان میں جیسے ہاسپٹیلٹی والے کرتے ہیں یا بزنس اسکول کرتا ہے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہاسپٹیلٹی سے ہیں, اگر آپ بزنس مینجمنٹ سے ہیں, آپ انجینئرنگ سے ہیں, آپ بایو میڈیکل انجینئرنگ اٹینڈ کر رہے ہیں, تو آپ ملک سے باہر جائیے اور وہاں ایکسپوجر لیجیے, اور اس پرسپیکٹو سے جب اپنا سی وی بلڈ کریں گے تو آپ کی امپلائمنٹی لیول اور پوری دنیا میں آپ امپلائی کیے جا سکیں گے, نہ صرف پاکستان میں. تو میرے خیال میں یہ والی سائڈ جو ہے یہ ایک فوکس ہے, اور یہ اس کے ساتھ آئی تھنک بہت ایزیلی اگر تھوڑی سی اس میں ایفرٹ کی ڈالی جائے, کی جائے, تو یہ ہمارا اسٹوڈنٹ اور ادرس جو ہے نہیں کر سکتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور میرے خیال سے ایک اسٹوڈنٹ کا ایک جو مین فوکس ہوتا ہے ایجوکیشن کا وہ امپلائمنٹ ہی ہوتا ہے کہ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ جاب مل جائے. اور جس طرح سے انٹرنیشنلی آپ ایکسچینج پروگرام کے تھرو ان کو ایکسپوجر بھی دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے. سامعین, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2 فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے براہ راست, اور 6th انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنونشن اینڈ ایکسپو کی جو ہے خصوصی نشریات آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نعمان منصور صاحب, اور یہ ہیڈ آف انٹرنیشنل آفس رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان سے گفتگو جاری رہی انٹرنیشنل آفس کے حوالے سے کہ کس طرح سے جو ہے اسٹوڈنٹس کو کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ایکسچینج پروگرام کے تھرو, جو بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہوتے ہیں, جو MOUs انٹرنیشنلی جو یونیورسٹیز کے ساتھ سائن ہوتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا اپرچونٹی ہے اور اسٹوڈنٹس کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. جیسے کہ انہوں نے بات بھی کی کہ پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کو ریڈی رکھنا چاہیے, اور آپ کا ایک منیمم جو ہے وہ جو GPA ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے آپ نے مد نظر رکھنا ہے. جو اسٹوڈنٹس اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں, تو یہ بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ باہر جائیں, باہر کے ممالک کا بھی آپ ایکسپوجر حاصل کریں, اور اس سے آپ کی جو امپلائمنٹ کے جو چانسز ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. سامعین, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2, اور اس وقت ہم جائیں گے ایک وقفے پر, اور پھر آپ سے دوبارہ ملاقات. السلام علیکم جی, نشریات میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں شاذیب اکرام, اور اس وقت ہم فاسٹ یونیورسٹی میں موجود ہیں, اور براہ راست آپ کو 6th انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنونشن اینڈ ایکسپو کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہے جن کا تعلق سندھ سے ہے, اور یہ یہاں پہ جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس ایونٹ میں کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم, سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروا دیں. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. اچھا, میرا نام عمیر لاشاری ہے, اور میرا تعلق خیرپور میرٹھ سندھ سے ہے, اور میں قائد اعظم یونیورسٹی میں لاء کا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. زبردست. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ انٹرنیشنل کنونشن اینڈ ایکسپو جو ایونٹ ہے, بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, اس میں آپ کون سے سیکٹر میں اور کیا چیزیں کور کر رہے ہیں؟ سر ایکچولی یہ کنونشن 6ٹھی بار ہو رہا ہے, 6th ٹائم, اور اس کو جو آرگنائز کر رہے ہیں سر مرتضیٰ نور, ہی از اے ویل ریپیوٹیڈ ویل پرومیننٹ قائدین ایلومنا ہے. تو انہوں نے اس کا بنیاد 6 سال پہلے رکھا تھا. لاسٹ ایئر جب یہ فیصلہ آباد میں ہوا تو ہمیں اس چیز کا پتہ چلا کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن. دین سر اکارڈ جیسے ہماری کنونشن ہوتی ہے ایسے سال بھر ہماری یونیورسٹی میں, چاہے وہ رمضان ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایسی سوشل کاز کی ایکٹیویٹی ہو, جس میں ہماری جو کنونشن کی ٹیم ہوتی ہے وہ منظم ہو کر سوشل کاز کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. سو اس سب کو جب ہم نے, سر کا جو آئیڈیا تھا کہ ان ساری چیزوں کو کلیکٹیو کر کے ایک ہی جگہ پر اسٹوڈنٹ کو ہر طرح کا ماحول دیا جائے, تو اس کے لیے اس کنونشن کا بنیاد رکھا گیا. اس کے بعد اس کی مینجمنٹ کی شروعات, اگر یہ ایونٹ جو 5 دن کا ہے یا 4 دن کا ہے, یہ صرف 4 دن کا ایونٹ نہیں ہے, اس کے پیچھے پورے سال کی محنت ہے. اب جیسے کل کنونشن ختم ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو کل شام کے بعد جب پرسوں صبح کی ہماری آنکھ کھلے گی تو پرسوں صبح 7th انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنونشن کی تیاری شروع ہوگی, جو کہ سال بعد اس کے وینیوز وغیرہ جو اکارڈنگ ٹو لائن اپ صحیح جائیں گے وہ آرگنائز کریں گے. سو پچھلے 4 سے 5 مہینوں میں اس چیز سے جڑا ہوا ہوں, جس کی ہم کمپٹیشنز قائد اعظم یونیورسٹی میں فرسٹ ڈے پر اناگریشن ہوئی, دین وی وینٹ ٹو دا یونیورسٹی آف پاک آسٹریا, رفا انٹرنیشنل میں ہمارے سیگمنٹس ہوئے, وہاں پر جو HEC کے چیئرمینس اور وائس چانسلرز آئے ہوئے تھے. انٹرنیشنل کلچرز کے بارے میں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو دیکھنے کو ملا. along with ہمارے پاس پاکستان بھر سے 40 to 60 یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ ڈیز پر پارٹیسپیشن بھی ہیں. اب یہاں پر آج جو ہے فاسٹ یونیورسٹی میں بائر ایکسپو ہو رہا ہے,
ایکسپو میں آپ کو لٹریچر ملے گا, ایکسپو میں آپ کو پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کی ریپرزنٹیشن ملے گی, آپ کو پاکستان کا ہر کلچر ملے گا. along that پاکستان کی جو انوویشنز ہیں, لائک اگر میں آپ کو مثال دوں کہ اروڑ یونیورسٹی بہت ایک بیک لائٹ ایریاز ہے نا, اروڑ میں صرف پہاڑ ہے, وہاں پہ آبادی بھی نہیں ہے, وہ کچی آبادی میں صرف پہاڑوں میں ایک یونیورسٹی بنی ہے ہیریٹیج اینڈ کلچر کی. آپ ادھر جائیں, اس کی آرٹ آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گی. الحمدللہ ہمارا پاکستان پہلے ہی بہت خوبصورت ہے, لیکن اروڑ اس چیز کو جسے نشاور کر رہا ہے, یا وہاں کے بچے جو محنت کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان سے بہت ساری یونیورسٹیز آئی ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں, اور اروڑ میری نیبر سٹی میں ایک یونیورسٹی ہے, ان کی اے آئی میں بہت انوویشنز ہیں. آج آپ کی جو دوسری یونیورسٹیز ہیں جیسے بیریا وغیرہ ہو گئی, along with آپ کی رفا انٹرنیشنل کی پرفارمنسز, تو ادھر اسٹوڈنٹ کا وہ مجموعہ ہے جو ہر ایک کونے کورچے سے ہر ایک ملک کے مطلب ایک پارٹس ہے نا, جو یہاں پر ڈائیورسٹی بھی ہے, یہاں پر انٹرنیشنل کلچر ہے, یہاں پر پاکستانی کلچر ہے, اور ہر ایک چیز جو ہمارے اسٹوڈنٹ کسی بھی کونے میں کر رہا ہے اس کو ہم نے ایک جگہ پہ آ کر لا کر انٹرنیشنل دنیا کو دکھایا ہے کہ دس از ہو وی آر. ایگزیکٹلی دس از ہو وی آر. اور اس ایونٹ میں ہم نہ صرف پاکستانی کلچرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بلکہ انٹرنیشنل کلچرز کو بھی پریزنٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ بہت سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں. اچھا, ایڈیٹوریم میں جو یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں, بالخصوص آپ یہاں پہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, تو یہاں پہ کیا کمپٹیشنز ہو رہے ہیں, کیا کیا پارٹیسپینٹس کر رہے ہیں, کون کون سے انوویٹیو آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں؟ سر ہمارے جو کنونشن ہے نا اس کو الگ الگ موڈز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اب جیسے پہلے آرٹ, ڈرامہ اور ڈکلیمیشن وغیرہ کمپٹیشن سے وہ قائد اعظم میں ہوئے. دین جو ٹیکنالوجی کے تھے تو ہمارے پاس جیسے پاک آسٹریا یونیورسٹی ہے, اس میں سارے ٹیکنالوجی کے ایپ ڈیولپمنٹ, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے ہوئے. اور اس کے بعد جیسے رفا ہے وہاں پر کچھ کمپٹیشنز ہوئے. ہمارے میراتھن وہاں پر اسپورٹس کے لیے بھی سیگمنٹ تھا. تو آج جو ہماری فاسٹ میں آج کا دن ہمارا سیکنڈ لاسٹ دن ہے, اس میں ساری فارمل جو سیشنز ہوتے ہیں نا ہمارے, جیسے ہمارے یونیورسٹی کے وائس چانسلرز ہیں ان کے پینل ڈسکشنز ہیں, جن چیزوں میں ہم لیک کر رہے ہیں یا جن چیزوں میں آگے کام ہو رہا ہے, لائک اسٹوڈنٹ آر کیوریس اباؤٹ آر فیوچر, ان کے کیریئر. میں فائنل ایئر کا ہوں, مجھے پتہ ہے کل کیا کرنا ہے, تو مجھے اگر کوئی میری اپنی فیلڈ کے پروفیشنل آ کر کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر آ کے بتائے گا تو میرے ذہن میں ہوگی کہ ہمارے پاکستان کی تمام یونیورسٹی میں یہ فیلڈس آنے جا رہی ہیں. ایچ سی کے ریپرزینٹیو بتا کے جا رہے ہیں کہ ان پروگرامس میں وہ کام کر رہے ہیں, اباؤٹ کچھ ہی مہینوں میں کچھ ہی سالوں میں یہ چیزیں آ جائیں گی. سو ہمارے اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ہم یہ چیزیں تو ہم کر چکے ہیں, ہم نے ان میں سے سیکھ کر انوویشن کر لیا ہے. اینڈ واٹ از اپ کمنگ فار اس is introduced over here and or just give an idea about it کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب اسٹوڈنٹ آگے کیا کریں گے. سو موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ آر سو ہیپی ٹو نو کہ ہم بہت آگے جا رہے ہیں, ہم انوویشنز میں آگے جا رہے ہیں. پاکستان از فار اس, پاکستان از فار سندھ, پاکستان از فار بلوچستان, پاکستان از فار پنجاب, پاکستان از فار KPK اینڈ پاکستان از فار گلگت, اینڈ دیز آل آر ٹوگیدر ایز نون ایز پاکستان. سو ہم پاکستانی ہیں, ہم سب الگ الگ. اگر سندھ ٹیکنالوجی اے میں آگے جائے گا تو کل کلچر میں آگے جائے گا, کوئی ڈکلیمیشن میں آگے جائے گا. ان سب کو ملا کر ہم اگلی جو 7 کنونشن کریں گے اس میں وہ چیزیں کریں گے جو دنیا جس مقابلے پہ ڈیولپنگ کنٹریز کر رہی ہیں, اور انشاءاللہ اسی طرح ہماری جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے وہ کسی چیز میں پیچھے نہیں رہ پائے گی انشاءاللہ. جی یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بھی, اور جو مختلف یونیورسٹیز ہیں ان کی کولیبوریشن کے ساتھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بالخصوص یہاں پر کافی زیادہ ایج حاصل ہے, اور پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم کو بھی انٹرنیشنلی مختلف ممالک میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, جس سے پاکستان کے اندر وہ اسٹوڈنٹس آئیں گے, تعلیم حاصل کریں گے اور پاکستان کا ایک سافٹ اور پازیٹیو امیج لے کر جائیں گے. تو یہ ایونٹ اس چیز کی بھی عکاسی کرتا ہے, اور یہ بہت ہی زبردست ایونٹ ہے. اس طرح کے مزید ایونٹس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, مزید اس طرح کی چیزوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کر کے اس کو روشناس کروانا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے اپنے بہت امپورٹنٹ وقت میں سے کچھ وقت دیا. تھینک یو. پھر بھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. باقی کہتے ہیں شاہزیب اکرام, اور آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2 براہ راست فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے. آج یہاں پر 6th انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنونشن اینڈ ایکسپو ہے جس کو ہم براہ راست کور کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں, اس ایونٹ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ بلوچستان سے ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں, اور یہ یہاں پہ آرگنائزیشن میں بھی اپنے کلیدی جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروا دیں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ. میرا نام ہے محب اللہ, میں ہوں بلوچستان سے. میرا قائد اعظم یونیورسٹی میں اینتھروپولوجی 4th سیمسٹر ہے. زبردست. اچھا, کچھ اس ایونٹ کے حوالے سے بریفلی ایکسپلین کریں کہ یہ 6th انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنونشن اینڈ ایکسپو ہے, اس میں اس ایونٹ کا کیا مقصد ہے؟ اس ایونٹ کا مقصد یہ ہے کہ اوور آل جو ہے پاکستان کے جتنے بھی کلچرز ہے اس کو ہم ریپرزینٹ کریں,
اور اسپیشلی جو ہماری یونیورسٹی میں جتنے بھی سوسائٹیز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبریشن کیا ہے اس ایونٹ میں. اور یہ جو ہے چھٹا کنونشن ہم نے رکھا ہوا ہے 6 کنونشن کے نام سے. تو اس میں بیسیکلی مینجمنٹ کو میں سنبھال رہا ہوں. تو زبردست. اچھا, ورسٹائل کلچر ہے, بہت سارے ایریاز سے آئے ہوئے ہیں لوگ, جیسے آپ بلوچستان سے ہیں, کچھ سندھ سے لوگ آئے ہیں, کچھ گلگت سے آئے ہیں, کچھ خیبر پختونخوا سے آئے ہیں, کچھ پنجاب سے آئے ہیں. تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے ہر کوئی آتا ہے اور وہ ہر کسی نے اپنا سٹالز لگایا ہوا ہے اور ہر کوئی اپنا کلچر ریپرزینٹ کر رہا ہے. ان کے جو ٹریڈیشنل فوڈس ہے, جو کچھ بھی ڈریسنگ ہے, سب کچھ وہ جو ہے ہر کوئی اپنا اس کا پریزنٹ کر رہا ہے. اچھا, اکیڈیمکلی یہ ایونٹ مختلف یونیورسٹیز کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا ڈبیٹ کمپٹیشنز بھی ہوئے ہیں اور آرٹ کمپٹیشنز بھی ہوئے ہیں اور سارے یونیورسٹیز کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. زبردست. آخر پہ کچھ پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ آپ کو سن اور دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹ کی کیا امپورٹنس ہے اور اس میں کیوں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا کمیونیکیشن لیول بلٹ ہوتا ہے اور باقی ہمیں کلچرز کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور مختلف لوگوں سے ہماری ملنا جلنا ہوتا ہے, تو ہم کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں اس سے. بہت بہت شکریہ, آپ نے رفا FM کو ٹائم دیا, آپ کے قیمتی وقت کا. آپ سے دوبارہ بھی ملاقات کریں گے, بات چیت کریں گے. ابھی ہم آپ کو واپس لیے چلتے ہیں جو ہمارے انٹرویوز ان کی جانب, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید, ہی از فرام HEC اینڈ ہی از دا کو آرگنائزر آف دس ایونٹ. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے مختص کیا. تھوڑا سا اس انٹرنیشنل ایکسپو کے حوالے سے گائیڈ کریں, یہ کیا ایونٹ ہے؟ جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنونشن اینڈ ایکسپو ایک ایسا ایکسکلوسیو لیگیسی ہے جو پچھلے 10 سال سے چل رہا ہے. یہ چھٹا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنونشن اینڈ ایکسپو ہے جسے اسلام آباد ہوسٹ کر رہا ہے. اور لیگیسی یہ ہے کہ جو پہلا کنونشن تھا 2016 میں, وہ بھی اسلام آباد نے ہی ہوسٹ کیا تھا, اور آج چھٹا کنونشن بھی اسلام آباد ہی ہوسٹ کر رہا ہے. اس کنونشن کے اندر ہمارے پاس 3 پلرز ہیں. فرسٹ پلر کے اندر 25+ کمپٹیشنز تھے جو کہ 25+ یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے درمیان تھے, جس میں لٹریری کمپٹیشنز بھی تھے, گیمنگ کے کمپٹیشنز بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نوجوانوں کے لیے ڈفرینٹ ویلنس پروگرامز کا اہتمام کیا ہوا تھا, ڈفرینٹ CEOs کی ٹاکس تھیں. تو یہ ایک فل فلیج ایکٹیویٹی تھی ہماری کلچرل ایکسچینج کی بھی, یعنی جہاں میں نے 25+ انسٹیٹیوشنز کا آپ کو بتایا ہے, تو یہاں آپ کو سندھ کی یونیورسٹیز ملیں گی, پنجاب کی یونیورسٹیز ملیں گی, گلگت بلتستان کشمیر کے نوجوان آپ کو انڈر 1 امبریلا ملیں گے, بلوچستان KPK کے نوجوان انڈر 1 امبریلا ملیں گے. تو یہ ہر اس نوجوان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے جو ٹیلنٹڈ ہے لیکن وہ تلاش میں ہے کسی ایک ایسے پلیٹ فارم کے کہ جہاں وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو شو کیس کر سکے. تو یہ ایک بڑا زبردست انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے. ایکسپو کی جو ایکسکلوسیو بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یونیورسٹیز نے اپنے سٹالز لگائے ہوئے ہیں, وہاں جو یونیورسٹی کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جسے اورک کا ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, وہاں آج اس ایکسپو کے اوپر 100+ انوویٹیو آئیڈیاز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹیز نے پریزنٹ کیے ہیں, جو کہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. ایک ہوپ کی بات ہے کہ پاکستانی جو ایکڈیمیا کی یونیورسٹیز ہیں یا ہمارے نوجوان ہیں وہ ریسرچ کے اندر بڑے ڈومیننٹ ہے, اور آج جو ہے وہ تمام لیگیسی جو ہے وہ اسلام آباد نے ہوسٹ کی ہے. تو ہم پر امید ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو بہت سارا فائدہ ملا ہوگا. اچھا سر, ایک آخری چیز مجھے بتائیے گا, انٹرنیشنل اس میں جو لفظ آ رہا ہے, کون سے کنٹریز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے کیا اس میں بہتری ہے, پاکستان کے لیے اس میں کیا بہتری ہے؟ اچھا, اس کنونشن کے اندر 500+ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں, میکسیمم جو پاکستانی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں
اور کامسٹیک جو ہے OIC کا ادارہ ہے وہ ہمارے ساتھ پارٹنر ہے. اس کے پینل سے 3 دن کے اندر مور دین 500 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نے بھی یہاں جو ہے وہ مختلف انگیجمنٹس میں حصہ لیا ہے. اس سے انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستانی یونیورسٹیز کے اندر انفراسٹرکچر کی کوالٹی کیا ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے, اور وہ تمام انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کہ جو ڈالرز کے اندر اپنی پے نہیں کر سکتے, انہیں یہ پاکستانی یونیورسٹیز جو ہیں وہ آفر کر رہی ہیں کہ وہ PKRs میں جو ہیں وہ ہماری یونیورسٹیز میں آئیں, چونکہ یہاں بھی آپ کو کوالٹی آف ایجوکیشن, ریسرچ اور انوویشن کے جو ہیں وہ بڑے زبردست مواقع مل رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامعین محترم, آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 اور اس وقت ہم موجود ہیں فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں, اور صبح سے ہی آپ ہماری جو براہ راست نشریات ہے یہ سن بھی رہے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. اور اس وقت اس سارے جو سلسلہ ہے ہمارا جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنونشن اینڈ ایکسپو ہے 6، اس کے جو روح رواں ہیں جناب مرتضیٰ نور صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. مرتضیٰ صاحب از دا فاؤنڈر آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنونشن اینڈ ایکسپو. مرتضیٰ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. یہ ایک میک شفٹ اسٹوڈیو ہم نے بنایا ہے یہاں فاسٹ یونیورسٹی میں. سب سے پہلے تو FM 102.2 کا شکریہ ادا کروں گا. رفا یونیورسٹی جو ہے ہماری اس انیشیٹو میں مین پارٹنر ہے, اور پارٹنر صرف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی طور پر اس میں ماشاءاللہ جو ہمارا پہلا وہاں پہ افتتاحی تقریب ہوئی تھی, چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن آئے, 25 سے زیادہ وائس چانسلرز آئے, ڈپلومیٹس آئے, تو اور 1000 سے زیادہ طلباء نے شرکت کی. تو یہ بہت بڑا ایونٹ تھا. تو میں رفا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, رفا یونیورسٹی کی انتظامیہ کا, چانسلر صاحب کا خاص طور پہ, کہ انہوں نے والدو وہ چائنا میں ہیں لیکن وہ بڑی پرسنل انٹرسٹ لے کر انہوں نے ان چیزوں کو کروایا. میں وائس چانسلر صاحب کا اور ڈپٹی وائس چانسلر صاحب کا, سب دوستوں, سب ان کی ایڈمنسٹریشن کا اور اسپیشلی آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس میں ایک پریکٹیکلی کولیبریٹ کیا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ فاؤنڈر ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنونشن کے, کیسے یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا, پرپز کیا تھا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی کامیابی کے ساتھ یہ سفر اب آگے بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیں 2017 میں یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا تھا, اور ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کسی دور میں, کیونکہ میں بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں 2012-13 تک رہا تھا, اور کسی دور میں عطاء الرحمان صاحب کے دور میں یہ اسٹوڈنٹ کنونشن ہوا کرتے تھے اور کنونشن سینٹر میں ہوتے تھے جی. تو وہ کافی عرصے بعد میں جب دیکھا کہ وہ ایک یعنی وہ بالکل ایک ان ایکٹیو پلیٹ فارم بن گیا تھا, اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جس میں وہ ایک تو نیشنل لیول کا پلیٹ فارم نہیں تھا, پھر ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد موجود ہے, اور کوئی ایسا پلیٹ فارم بھی نہیں تھا جس میں ہم دونوں کو اکٹھا کر سکیں. ایک تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا, ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے پاس بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کر سکیں. جو یعنی بچے بڑے ایکٹیو ہوتے تھے وہ, اور ان کی ایکٹیویٹیز کی جو یعنی حدود تھی وہ یونیورسٹیز ہی ہوتی تھی. یونیورسٹی سے باہر ایک کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا تھا, تھرڈ پارٹی کا بھی پلیٹ فارم نہیں ہوتا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا انیشیٹو لیا جائے. اچھا, اس کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو ساری چیزیں جو آرگنائز کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس خود کرتے ہیں, اور وہ ہم ان کو یعنی ڈرائیونگ سیٹ پہ ان کو رکھا ہوتا ہے, اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹیکنیکل اسسٹنس دے رہے ہیں, سارا کچھ دے رہے ہیں, اور وہ تاکہ وہ ہر چیز میں انوالو ہوں. ایون کہ سوینئر انہوں نے بنانا ہے, پروگرام انہوں نے خود بنانا ہے, بچوں کی ٹریننگ ہو, پھر وہ لاجسٹکس میں انوالو ہوتے ہیں کہ گیسٹ آ رہے ہیں تو ان کو ریسیو کرنا کیسے ہے. ابھی بھی اسلام آباد میں ماشاءاللہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ کنونشن ہو رہا ہے تو اس میں تقریباً کوئی 500 اسٹوڈنٹس کی ہم نے اکاموڈیشن ارینج کی. اچھا, دیٹ از یعنی میگا ایکسرسائز اس میں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اور جو اچھی بات یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کی, آپ نے خود بھی اس کو دیکھا ہوگا کہ اس میں تمام ٹیئرز انوالو ہیں. ایک تو دیکھیں ہائر ایجوکیشن کمیشن انوالو ہے, چیئرمین صاحب افتتاحی تقریب میں آئے, آج جو ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب آئے تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو ہماری انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے OIC کامسٹیک وہ انوالو ہے, کوآرڈینیٹر جنرل صاحب پروفیسر اقبال چودھری صاحب خود تشریف لائے. اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وائس چانسلرز
की भी बड़ी तादाद मौजूद है। 30 से ज़्यादा वाइस चांसलर इस वक्त तक इसको यानी एक्टिवली वो कर चुके हैं, और 4-5 दिन के लिए वो इस्लामाबाद में ही मौजूद में हैं। और वो सिर्फ स्टूडेंट्स, एक तो ये हो रहा है, दूसरा यूनिवर्सिटीज़ की एक दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की विजिट हो रही है, कोलैबोरेशंस हो रही हैं, MOU साइन हो रहे हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से लर्न हो रहे हैं। तो ये तमाम टीयर को यानी फैकल्टी यहाँ पे मौजूद है, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स मौजूद हैं, ऑरिक्स मौजूद हैं, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन कमर्शलाइजेशन वो मौजूद हैं। तो तमाम यानी कि मैं कह सकता हूँ हायर एजुकेशन की पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है। जी जी। और मकसद सिर्फ हमारा यही था कि हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दें जिससे उनकी रिकग्निशन भी हो, और उसके बाद उसका इतना माशाल्लाह अच्छा असर हुआ कि हर साल हम इसके अलुमनी अवार्ड भी देते हैं। अलुमनी अवार्ड में हमने देखा कि बच्चों ने बड़ी सक्सेस स्टोरीज उनकी गई हैं, और वो बच्चे माशाल्लाह हर तरीके से बड़ा एक्सेल कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। जब हम उनकी वो हम उनसे मंगवाते हैं कि आप अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करें, हमने अवार्ड देना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे जिन बच्चों ने हमें अटेंड किया। अच्छा, अब इसमें एक और मजे की बात यह है कि अब इसके मेन ऑर्गेनाइजर जो मेरे पास सेकंड टीयर है, वो भी वो लोग हैं जो कि हमारे ISC के अलुमनी रह चुके हैं। अच्छा, सही। तो वो पहले यानी उसमें एज ए पार्टिसिपेंट आए, फिर वो जनाब अब उन्होंने अपनी सिटी की सतह पर ऑर्गेनाइज किया, अब वो नेशनल लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज कर। सर ये बताइएगा कि अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, हमारी मुल्क से भी बहुत बड़ी तादाद में बच्चे दूसरे ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि, और यहाँ पे भी लोग आते हैं बाहर से, और इसमें अभी तो मुझे लग रहा है कि इसकी टेंडेंसी में इजाफा हो रहा है, अब ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं, क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम उस हद तक कम्पीट कर पा रहे हैं कि हम इस मार्केट को फैलाएं और एक बहुत बड़े रेवेन्यू जनरेशन का एक ज़रिया बन सकता है? जैसे कल परसों चेयरमैन साहब ने फरमाया था कि हमारी ख़ास तौर पे हेल्थ साइंसेज में हमारे पास एक बड़ा एज है। वो कौन से ऐसी फील्ड्स हैं आप समझते हैं, कौन सी ऐसी फैकल्टीज़ हैं जिसमें बड़ी चांसेस हैं कि उसको अगर हम मज़ीद उसके स्टैंडर्ड्स को अप टू द नेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करें तो पोटेंशियल है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को मज़ीद भी यहाँ पे ला सकते हैं? नहीं, ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है और बड़ा वैलिड भी है। देखिए, पाकिस्तान किसी वक्त 70s या 80s में, ये 9/11 से पहले पाकिस्तान वाज हब ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और अभी भी आप अफ्रीका में चले जाएं और कंट्रीज़ में चले जाएं तो उनके इवन के प्राइम मिनिस्टर जब से आपकी मुलाकात होगी, उनकी की मिनिस्टर से बात होगी, तो वो कहेंगे जी हम, वो उर्दू में आपसे बात करें, वो कहेंगे हम तो फलां दौर में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़ते रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है ना, मैं यानी कि हम, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल भी जाना काफ़ी होता है, काफ़ी हम पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के साथ ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगह पे हम वो भी कर रहे होते हैं। अच्छा, जो बाहर वाली दुनिया है वो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी हायर एजुकेशन को रिकग्नाइज़ करती है। बिल्कुल, ठीक है ना। इसी वजह से हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि वो मार्केट में ज़ाहिर है कि आप अपने आप को अच्छे तरीके से बेचते हैं। अगर हम अपने वीज़ा रजीम को कुछ और चीज़ों को यानी थोड़ा सा सपोर्टिव कर लें, ये वर्ल्ड विंडो कर दें, इसको टाइम बाउंड कर दें, वीज़ा प्रोसेस को और तरीके से कर दें, तो वो डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, इस वक्त हमारी जो ख़ास तौर पर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बड़े क्राइसिस हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ उनमें तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, पेंशन तो दूर की बात रहेगी। तो ये इशूज़ अब देखिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी कर रही होती है ना, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी यही कर रही होती है कि उनके अपने स्टूडेंट शायद पता नहीं फ्री पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन बाहर वाली यूनिवर्सिटियों से वो डॉलर्स में हाई फी वो होती है ना। तो ये इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज भी कर लें और डॉलर में भी हम पैसे कमा सकते हैं, पैसे देने के लिए तैयार भी होंगे, बिल्कुल, तो हमारी यूनिवर्सिटी की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो भी हो जाएगा। देखिए, दूसरा पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग बड़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी, और यही लोग जो है ना, इनके देखें, दूसरा ये होगा कि यही जो बच्चे होंगे ये उन कंट्रीज में पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होंगे। बिल्कुल सही है। और जैसे हम यानी किसी अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसके हम एम्बेसडर होते हैं, तो सेम ये भी हमारे एम्बेसडर होंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और देखें कि जिस तरह से हमारी जो टूरिज़्म की इंडस्ट्री है पिछले कुछ सालों से बड़ा फ्लरिश किया उसने, और न सिर्फ लोकल टूरिज़्म बल्कि इंटरनेशनल टूरिज़्म की भी बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान विज़िट करने के लिए, और बड़े अच्छे लोगों के रिव्यूज़ हैं जो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से बड़े अच्छे रिव्यूज़ लोग देते हैं कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया के मुकाबले में लोग जो हैं वो इतने के लोग पैसे भी नहीं लेते, कोई आ जाते हैं कि कोई चीज़ खरीदी है कहीं तो करनी जी आप तो हमारे मेहमान हैं ऐसे। तो क्या हम तालीमी शोबे में भी इस तरह के मतलब इख्तियार कर सकते हैं कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ गवर्नमेंट लेवल पे कि मैक्सिमम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आएँ और हमारे इस इमेज को लेके फिर पूरी दुनिया में, और जो एक नेगेटिविटी का एक एलिमेंट कुछ अरसे के लिए आया था जो बड़ी हद तक दूर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो हालात अब काफ़ी इंटरनली जो है ना वो बेहतर हुई हैं चीज़ें,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹر لنک ہیں یہ ساری چیزیں آپس میں؟ نہیں دیکھیں پاکستان کا امیج بلڈنگ دیکھیں، اب آپ نارتھ امریکہ میں چلے جائیں، ڈاکٹرز جو ہیں وہ زیادہ پاکستانیز ہیں، اور پاکستانیز کی عزت اسی طریقے سے ہوتی ہے، کہتے ہیں وی آر نون کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں. تو وہ ہم اگر اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس کو تھوڑا سا پیٹرنائز کر لیں. اور دیکھیں ہمارے پاس آج بھی جو صبح اناگورل سیشن میں بات ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی، دیکھیں ہم برج نہیں بنا سکتے. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ باہر کو جو ہم کیا کر سکتے ہیں، باہر والوں کو تو ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ ہمارا ہیومن ریسورس، ہمارا کیپٹل جو ہے وہ ہمارے لوگ ہیں، ہماری ینگ مائنڈز ہیں، ہماری وہ انٹلیکچوئلز ہیں. اگر ان ینگ مائنڈز کو ہم تھوڑا سا آرٹیکولیٹ کر لیں، تھوڑا سا انکریج کر دیں اور اچھے طریقے سے کر دیں، تو یہ دیکھیں یہ اگر فار ایگزامپل اگر ہم اس کو پلانڈ وے میں، اب میں اس کو برین ڈرین بھی نہیں کہتا، کہ اگر پلانڈ وے میں ہمارے لوگ باہر چلے جائیں، مختلف جگہ پہ سرو کر رہے ہوں، تو وہ دیکھیں وہ پاکستان کے لیے کتنا قیمتی زر مبادلہ بھجوا رہے ہوں گے. تو یہ ہر لحاظ سے دیکھیں، لیکن ہمیں ایمفیسائز جو کرنا ہوگا، دیکھیں سب سے جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے پاس کیپیسٹی ہے. جی ہمیں ان کو صرف ضرورت ہے سپورٹ کی، ان کو صرف ضرورت ہے انکریجمنٹ کی، ان کو صرف ضرورت ہے گائیڈنس کی. جب آپ ان کو گائیڈنس دیں گے، انکریجمنٹ دیں گے، اتنے نامساعد حالات کے باوجود بھی ہماری یونیورسٹیاں جو ہے وہ ورلڈ کی رینکنگ میں بھی آ رہی ہیں. بچے بھی پڑھ رہے ہیں، جو بچے کیوں پڑھ رہے ہیں اتنی تعداد میں؟ اس لیے کہ بچوں کا ایک ٹرسٹ ہے. اگر بچوں کا ٹرسٹ نہیں ہوگا تو وہ یونیورسٹیز میں نہیں آئیں گے. بالکل. اب ذرا گورنمنٹ بیس جو جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے ہائر ایجوکیشن کے، اس کے چیلنجز آپ نے فرمایا، تو اس سارے ویکیوم کو پرائیویٹ یونیورسٹیز نے بڑی حد تک بالکل فل کیا اس کو. تو موزہ نور صاحب تھوڑا سا رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بارے میں آپ اپنے شروع میں تو آپ نے ایک فارملی شکریہ تو ادا کیا، لیکن جب سے رفا نے آپ کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے اور فیوچر میں کیا پلانز ہیں آگے چل کے مزید؟ جی میں تو پہلے تو بات ہے کہ میرا حسن خان صاحب سے ایک پرسنلی ہم نے ان کے ساتھ 2 دفعہ ٹریول بھی کیا ہے، 2-3 دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے. یاور صاحب سے بھی بڑے ڈائنامک آدمی، انیس صاحب تو ویسے بھی بڑے نفیس انسانوں میں اور ماشاءاللہ انٹلیکچوئلز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ جس طریقے سے اس وقت رفا کی جو لیڈرشپ ہے وہ ماشاءاللہ ایکسیل بھی کر رہی ہے، اور وہ ایکسیل جو کر رہے ہیں وہ صرف نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو رہا ہے، اور وہ بہت سی چیزوں میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں کہ اسٹارٹ اپس کا معاملہ ہو، ایپسپ کا جو پلیٹ فارم ہے، ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کا پلیٹ فارم ہو، یا دوسرے جتنے بھی پلیٹ فارم ہوں، تو وہاں پہ وہ بڑا پریکٹیکلی ایک پریکٹیکل وے میں اس کو ریسکیو کرنے کے لیے آتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ کریڈٹ لیڈرشپ کو جاتا ہے. ابھی آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ایونٹ تھا تو بڑی ٹینشن لی گئی، ماشاءاللہ بڑے اچھے ارینجمنٹس کرائے گئے، اور یہ کمٹمنٹ ہے، ایک ڈیڈیکیشن ہے. تو میں تو آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی دا لیڈرشپ آف رفا یونیورسٹی. اور وہی پھر آپ کے جو کہتے ہیں کہ وہ امپیکٹ جو ہے نا ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے. جی ایسے ہی. تو وہ ماشاءاللہ بڑے اچھا رفا کام کر رہی ہے، اور بیسٹ وشز. اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، آپ کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنونشن کے اس موقع پر جہاں سے پاکستان بھر سے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے ہیں، تو آپ پریکٹیکلی طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل. میرا آخری کویشچن بھی یہی تھا کہ رفا FM 102.2 جو ہے ہم نے نہ صرف اناگرل جو سیشن تھا اس کو براہ راست نشر کیا اپنے سامعین کے ساتھ، پھر ہمارے اب ہم ناظرین بھی کہتے ہیں کیونکہ اب سوشل میڈیا پیجز پہ تو ہماری جو ہے نا وہ پوڈ کاسٹ اور ویڈیوز بھی جاتی ہیں، تو ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور اسی طرح جو آج کا ایونٹ تھا وہ آج یہ تو 4تھا گھنٹہ ہے براہ راست اپنے آڈینس کے ساتھ جو ہے مخاطب ہیں. تو رفا FM 102.2 کی یہ جو انیشیٹو تھا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ جی میں ریئلی اپریشیٹ ونس اگین. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دیکھیں یہ بھی ہماری بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے کیمپسز اپنی ریڈیو چینل چلا رہے ہیں، اور وہ کمیونٹی ایکچولی یہ تو کمیونٹی چینلز ہیں، اس کے نہ صرف اس کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ سراؤنڈنگ جو ہے پاپولیشن کو بھی. اب میں جیسے آپ کو انٹرویو سے پہلے بھی ہماری جو بات چیت چل رہی تھی کہ میں صبح خود یعنی FM 102 کو سنتا ہوں، اور وہاں پہ جو تلاوت قرآن پاک آ رہی ہوتی ہے، ریسیٹیشن چل رہی ہوتی ہے، تو صبح جب میں بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے جاتا ہوں تو یہ میری ایک ہیبٹ بن چکی ہے کہ میں وہ جو تلاوت بھی سنوں، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا
काम कर रहे हैं। और ये हमारी देखिए यूनिवर्सिटीज़ का एक यूनिवर्सिटीज़ आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है। और ये FM रेडियोज़ जो है ना, कैंपस रेडियोज़ खास तौर पे, दे कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग विद द सोसाइटी, विद द कम्युनिटीज़। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, तो आई रियली अप्रिशिएट। और आप खास तौर पे सबसे अच्छी बात ये कि आप एजुकेशन इश्यूज़ को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा नूर साहब। बल्कि हमारी ख्वाहिश होगी कि जब भी आपका चक्कर लगे, चूँकि हमारा जो स्टूडियो है वो हमारे अलमिज़ान कैंपस में है, और ये तो हमने मेक शिफ्ट स्टूडियो बनाया यहाँ पे 2 दिन के लिए, लेकिन ये कि आपका जब भी आना हो तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, हमारे स्टूडियो का भी विज़िट भी करें। बड़ी मेहरबानी जी, आपका शुक्रिया। सामईन मोहतरम और नाज़रीन किराम, हमारी जो बराह रास्त नशरियात आज सुबह से सुन रहे हैं रेडियो पे और हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे देख भी रहे हैं, मुर्तज़ा नूर साहब के इस गुफ्तगू के साथ ही जो ना अपनी बराह रास्त नशरियात को आज यहाँ पे अभी जो है वो मुअत्तल कर रहे हैं। मुअत्तल इस सेंस में कह रहा हूँ कि कल दोबारा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मैं बताता चलूँ कि हमारी रिफा FM 102.2 की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद रही। हमारी एंकर्स अनीला, हमारी प्रोड्यूसर अरीबा सलीम यहाँ पे रही, हमारे इंजीनियर वाजिद महमूद ने ये सब कुछ मैनेज किया यहाँ से, और स्टूडियो में हमारे साथ शाहिद वकार जो हैं वो मौजूद हैं, जो वहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं। इसके अलावा शाहजेब इकराम हमारे एंकर जो हैं उन्होंने हमारा साथ दिया, और हमारी टीम का एक लाजमी हिस्सा जो कि अभी तालिब इल्म है लेकिन वो रेडियो के साथ मुंसलिक हैं, मुनीब, वो भी हमारे साथ यहाँ पे रहे। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और इरफान भट्टी को रिफा FM 102.2 के आज के इस मेक शिफ्ट स्टूडियो जो फास्ट यूनिवर्सिटी में मौजूद है इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।